کسی آدمی کو منحوس سمجھے، ان کی وجہ سے اپنی زندگی میں نفع اور نقصان لانے کا اختیار سمجھے، اور یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے۔ فرعون نے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ یہ موسیٰ کی وجہ سے ایسا۔ سمندر کے قریب گئے، ڈوبنے کی جو حالت پہنچی یہ موسیٰ کی وجہ سے۔ تکلیف پہنچنے والی تھی تو سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ڈال دیے۔ یہی نحوست ہے کہ آدمی ایسی گھٹیا سوچ ہمارے دل و دماغ میں ایسے ہے کہ ہم ایمان، توکل، بھروسہ سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر اللہ نے آپ کی مصیبتوں کو کتوں کے، بلیوں کے حوالے کیا۔ ایسا ایمان۔ شادیاں کریں گے نہیں، نیا گھر بنائیں گے، گھر ریڈی بھی ہو تب بھی گھر میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ مہینے اچھے نہیں۔ نبی بیمار ہوئے، اسے تو تکلیف والا، نحوست والا، برا، ماتم والا، غم والا سمجھتا ہے، اور جس مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اسے عید کا مہینہ تصور کرتا ہے۔ آدمی زمانے کو برا کہے تو گویا اس نے اللہ کو برا کہا، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 70 پر 8ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے نحوست کیا ہے اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ ہم سب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کفار و مشرکین، ان کا دین، ان کے طریقے، ان کے رسم و رواج پورے کے پورے جاہلانہ ہیں، اور یہ تمام غیر اللہ کی بنیاد پر لائے ہوئے ہیں، اور کفر و شرک میں اس طریقے سے ملوث ہو کر
کفر، شرک، بدعات کے راستے پر جانے والا در حقیقت گمراہی کے راستے پر ہوتا ہے۔ زمانے سال بہت گزر چکے ہیں، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ہمارے بعض خیالات، ہماری بعض سوچ اب بھی وہی ہے جو سوچ 1400 سال پہلے بلکہ اس سے پہلے تھی۔ کہنے کو ہم میں بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جیسے نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے جیسے ان کے گھر ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں اب بھی جاہلیت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب تک ہمارے دماغوں سے ہم نہیں نکال سکے ہیں، اور بعض کام تو ایسے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی گویا اسے باہر نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوچ ہے نحوست، نحوست کا عقیدہ یا نحوست کی سوچ۔ نحوست کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان ذات، کسی انسان کو، کسی اور انسان کو، کسی جگہ کو، کسی دن کو، کسی آدمی کو منحوس سمجھے، یعنی کہ ان کی وجہ سے اپنی زندگی میں نفع اور نقصان لانے کا اختیار سمجھے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے۔ سالوں سے، سو سالوں سے کفار مشرکین کے دماغوں میں یہ سوچ رہا کرتی تھی، اور آج افسوس کہ مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہ سوچ ہے۔ مثال کے طور پر میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کی قوموں کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سوچ کب سے آ رہی ہے اور یہ سوچ کتنی جاہلانہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان کی قوم کے واقعے کو بیان کیا، بیان کرتے ہوئے کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہ جب قوم بنی اسرائیل ان کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی عطا، کوئی رحمت ان کو نصیب ہوتی تھی، کہتے تھے قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہتے کہ ہم اس کے حقدار تھے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کر رہا ہے، یہ من و سلوہ جو اتر رہا ہے، یہ جو غذائیں اللہ تعالیٰ کی اتر رہی ہیں، یہ ساری نعمتوں کے حقدار ہم تھے۔ ہم اس قدر قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قابلیت کو دیکھ کر کے، ہمارے اچھے پن کو دیکھ کر کے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو سیدھا موسیٰ کے نام ڈال دیتے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں جو ان پر ایمان لے آئے ان پر ڈال دیتے، بولتے کہ موسیٰ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ فرعون نے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ یہ موسیٰ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ سمندر کے قریب گئے، ڈوبنے کی جو حالت پہنچی، یہ موسیٰ کی وجہ سے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے منہ پہ بول دیا کہ اے موسیٰ، تم ہمیں کہاں لا کے چھوڑ دیے؟ فرعون کی بستی میں تھے، کم سے کم جی تو لیتے تھے، یہاں تم موت کے منہ میں لا کے ڈال دیے۔ کیوں؟ ان کو مصیبت پہنچنے والی تھی، تکلیف پہنچنے والی تھی، تو سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ڈال دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہی نحوست ہے کہ آدمی اچھائی اپنے نام کر لے، برائی دوسروں کے سر پہ ڈال دے۔ اچھا ہوا اپنی طرف سے بول دے کہ میری دعاؤں کی بدولت ہے، میری دعاؤں کا بدلہ اللہ نے دیا ہے۔ برائی ہو، پریشانی لاحق ہو، مصیبت لاحق ہو، گھر میں بہو آئی ہے، بہو کے سر پہ ڈال دو، نیا گھر گئے ہیں، نئے گھر کے سر پہ ڈال دو، کوئی انسان سے نئی دوستی ہوئی ہے، اس کے سر پہ ڈال دو۔ اب اس کے بعد انسان کسی کے بھی سر پہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟
برائی ہے نا, اچھائی تھوڑی ہے. اچھائی ہے تو اپنے آپ پہ لے لیتے کہ میں حقدار تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا. یہ وہ زمانے سے نہیں ہے, خود اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں. سورہ نساء کی 70 پر 8ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر لوگ جو جملے اللہ کے نبی کو بولتے تھے اس کو اللہ نے نقل کیا. فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, کہ اگر یہ کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا, اولاد ہوتی, کہتے کہ آسمان والا دے رہا ہے. وما اصابک من سیئۃ, اور جب انہیں کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو آ کے کہتے کہ محمد یہ تیری وجہ سے ہے. اگر ان کے گھر کے کوئی افراد جنگ میں مارے جاتے, قتل ہوتے, کہتے کہ محمد تم جو دین لائے ہو وہ دین کی وجہ سے لوگ آج قتل ہو رہے ہیں, لوگ آج مارے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر ایسی نئی نئی بلائیں آ رہی ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے پاس آ کے لوگ بولتے تھے کہ یہ سب تمہاری طرف سے ہو رہا ہے. دیکھیے یہ سب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جاہلیت کی سوچ ہے, ایک مسلمان کیسے رکھ سکتا ہے. نہیں, آج بھی ہیں, آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں, مسلمانوں کے دماغوں میں یہ سوچ ہے. کیا ہے؟ بعض مہینے ہوتے ہیں, بعض دن ہوتے ہیں, فلاں کی طرف سے ایسا ہوا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا, گھر کی وجہ سے ایسا ہوا, وہ مہینہ آیا تو مجھے سیٹ نہیں ہوتا, یہ دن آیا تو سیٹ نہیں ہوتا. وہ انسان کو میں دیکھ لیا تو کیا کہ اندر کیا ہو جاتا ہے, اور جس دن بھی دیکھوں اس دن نقصان ہو. ایسے عقیدے, ایسی سوچ آج بھی ہمارے اندر ہے, جبکہ یہ سوچ انسان کو شرک کے راستے پر لے جاتی ہے. شرک کیا ہے؟ آدمی نفع اور نقصان کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے انسانوں سے جوڑے, جانوروں سے جوڑے, دنوں سے جوڑے, مہینوں سے جوڑے, یہی شرک ہے. اور لوگ یہ جاہلانہ سوچ رکھا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, جنگ جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تھے, ابھی بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے سے ہرنیاں آئے, بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور قریب تک آ کے پھر واپس چلے گئے. جو راستے سے آئے اسی راستے کی طرف پلٹ کے چلے گئے. تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے لشکر کے, فوراً سعد بن ابی وقاص سے کہا انزل اصلحک اللہ, اے سعد اتر جاؤ, گھوڑے سے اتر جاؤ اور واپس اپنے گھر چلے جاؤ. اب تمہارے لیے خیر نہیں ہے کہ تمہارا راستہ ہرنوں نے کاٹ دیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا ان هذه الطیرہ لباب من الشرک, کہا کہ یہی سوچ مشرکانہ سوچ ہے کہ تم میرے جنگ میں جانے سے وہاں نفع نقصان اللہ نے جو میرے حق میں لکھا ہے وہ نفع نقصان اللہ کے بجائے ہرنیوں کے پاس کیسے آ گیا, ان کے راستے میں آ کے جانے کی وجہ سے جانور نفع نقصان دینے والے کیسے ہو گیا. اور انہوں نے فوراً وہاں اس بولنے والے کو تنبیہ کی, آگاہ کیا کہ یہ سوچ نہیں رکھنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی الو گھر کے اوپر آ کے پکارے تو آپ مصیبت آنے والی ہو یہ سمجھیں؟ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مصیبتوں کو الو کے حوالے کیا ہے؟ آخر اللہ نے آپ کی مصیبتوں کو کتوں کے, بلیوں کے حوالے کیا ہے؟ کیسا ایمان ہے. اور آج بھی بہت سارے مسلمان کہنے کو مسلمان ہیں لیکن عقیدے, سوچ, فکر جاہلانہ ہے, مشرکانہ ہے, نحوست والے عقیدے ہیں. اور ایسے ایک دو نہیں ہیں, کئی سوچ ہماری ایسی ہے جہاں ہم جانے انجانے میں یہ سوچ, یہ عقیدے میں پڑ جاتے ہیں, نحوست لینے لگتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا. اگر کسی کو اچھا بیپار ہوا بولتے ہیں کہ بھائی اس کا سٹار بہت اچھا تھا, اس کا ستارہ اچھا تھا. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ ستارے, یہ سیارے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ جانور, یہ تھوڑی آپ کو فائدہ دینے والے ہیں کیا؟ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نفع اور نقصان رکھا ہے. اللہ اکبر. لوگ
آج بھی نحوست کی بات آئی تو لوگ آج بھی بہت سارے ایسے سوچے رکھتے ہیں. اکثر شادیوں میں آپ سنے ہوں گے کارڈ کے اندر بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں. مسلم بچے کا نام تو نہیں لکھتے ہیں, نام ایک نہیں لکھتے ہیں, باقی کے پورے کام کرتے ہیں. کیسی سوچ ہے دیکھیے, نام بچی کارڈ میں بچی کا نام لکھو بولے تو ہاں بچی کا نام لکھنا, اسے برائی سمجھتے ہیں. اور وہی فوٹوگرافر آ کے ویڈیو نکالے آپ کی دلہن کا, آپ کی بیٹی کا, کوئی عیب نہیں ہے جی. ارے واہ کیسی سوچ ہے بھائی, نام لکھنے کو آپ نے اتنا بڑا تصور کیا, نام کیسے لکھنا, نام کون تو لکھتی کیا, اور جو آ کے ویڈیو زوم کر کے لے رہا ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے, وہ کوئی برائی ہے ہی نہیں ہے. اور ایسے جو جاہلانہ سوچ ہے نا ہمارے اندر, لکھتے ہیں دختر نیک اختر, پڑھے ہوں گے آپ بھی, سنے ہوں گے. دختر نیک اختر کیا ہے جانتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ کیا ہے؟ دختر کہتے ہیں بیٹی کو, اختر ایک ستارے کا نام ہے. جاہلیت کے زمانے میں لوگ اختر نام کے ستارے کو مانتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ستارے کی وجہ سے ہمیں اچھائی ملے گی, برکت نصیب ہوگی. تو اس وجہ سے اگر بیٹی ہوئی تو بولتے تھے کہ دختر نیک اختر, کہ اختر کی اچھائی کی وجہ سے دختر یعنی بیٹی نصیب ہوئی ہے. یہ اصل وجہ ہے وہ لکھنے کی, وہ بولنے کی. اور آج تک بھی بولتے ہیں دختر نیک اختر. ہمارے حضرتوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی لکھتے ہیں. قاضی صاحب بھی بولتے ہیں کیا نہیں بیٹی کا نام نہیں لینا ہے, بولو کہ دختر نیک اختر. ارے واہ, بیٹی تو تمہاری ہے, پیدا تو تم نے کیا ہے, اور اختر کہاں سے آ گیا؟ یہ جناب اختر صاحب کا کیا کام ہے یہاں؟ لیکن نہیں, ہماری سوچ ہی ایسی ہے, ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کہ ایسی جاہلانہ سوچ, ایسی گھٹیا سوچ ہمارے دل و دماغ میں ایسی ہے کہ ہم ایمان, توکل, بھروسہ سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے سامنے ایسی جب باتیں آتی ہیں تو انسان بڑے دھڑلے سے مان لیتا ہے کہ ہاں اچھا ویسا ہے کیا. اللہ اکبر. بھائی ایمان ہے تو آپ نے ایمان کو سمجھا کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی, اپنی موت و حیات, اپنا نفع, اپنا نقصان, اپنی صحت, اپنی بیماری, سب کچھ اللہ کے حوالے کرے کہ مجھے جو بھی ہوگا, ہونے والا ہے وہ اللہ کی حکم سے ہے. اچھائی ملے گی اللہ کی طرف سے, برائی ہوگی, کچھ بھی بیماری آئے گی, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نہیں آئے گی, اور جب تک اللہ نہیں چاہیں گے جائے گی نہیں جائے گی. یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہم نے اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے ہم جینا چاہیے تھا, لیکن نہیں, ہم نے تو یہ چیزیں پھلوں کے اندر, انسانوں میں, جانوروں میں, کتوں میں, بلیوں میں ڈھونڈتے ہیں. کالی بلی آ گئی, کالی کتا آ گئی, آپ کوئی پکار, ارے عجیب بات ہے, رات میں گھر کے سامنے آ کے کتا پکارے, لوگ فون کرتے ہیں مولانا گھر کے سامنے کتے پکار رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ بلا لو گھر میں بٹھا لو, گھر میں لا کے. کتوں کو نہیں پکاریں گے, کھانا ڈالو, کیا کریں گے بھائی؟ ان جانوروں سے, انسان جانوروں سے نفع نقصان لے رہا ہے, اور ایسا نفع نقصان لے رہا ہے کہ ہر اچھائی, ہر برائی مہینوں سے جوڑتا. ابھی دیکھیں آپ, محرم شروع ہوا, محرم میں لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ محرم کو کیا ہوا, سفر کو کیا ہوا؟ لوگ شادیاں ہی کیا نہیں, شادیاں نہیں کرنا ہے, اچھے دن نہیں ہیں. ارے اچھے دن ہم مودی سے سنتے تھے, اب آپ بھی بولنے لگے ہیں یہ اچھے دن, یہ برے دن, اور اس کے بھی فیصلے ہوں گے کہ اچھے دن کب آئیں گے, برے دن کب آئیں گے. اور آپ نے بھی دماغ میں رکھا ہے کہ اچھے دن یہ محرم سفر کے بعد شروع ہوں گے, اور برے دن یہی ہیں. ارے ہندوستان تو سراسر برے دنوں میں ہے, کب سے ہے اور کب تک چلے گا نہیں پتہ ہے. اور اب بھی ہمیں یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں, یہ مہینوں میں شادیاں کریں گے نہیں, نیا گھر بنائیں گے, گھر ریڈی بھی ہو تب بھی گھر میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ مہینے اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ ایک دو چیزوں میں نہیں ہے, اتنی چیزوں میں ہم نے یہ عقیدہ لا لیا ہے. پہلے سنتے تھے ہم پڑھتے وقت کہ یہ واسطو کا عقیدہ کافروں میں, ہندوؤں میں ہوتا ہے. یہاں آ کے دیکھے اچھے مسلمانوں میں ہے. بولے کہ نہیں مولانا تمہارے کو معلوم نہیں, لو وہ واسطو نہیں ہے, اس کو گھر کو, وہ گھر کا دروازہ واسطو کی طرف نہیں ہے, کھڑکی واسطو کو نہیں ہے. عجیب بات ہے. یہ آپ نے کہاں سے لا لیا ہے؟ واسطو ہے, وہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام پوری کوشش کرتے تھے
کہ اگر کوئی آدمی ایسی سوچ رکھتا ہے اس کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے وہ کام کر کے دکھانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پڑھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جاہلیت کے زمانے میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ جیسے اب آپ محرم میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، سفر میں شادیاں نہیں کرتے، وہ زمانے میں شوال کو نحوست والا سمجھتے تھے، شادیاں ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی شوال کے مہینے میں، رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں، اللہ کے نبی کے گھر آئی شوال کے مہینے میں، میری زندگی شروع ہوئی شوال سے۔ اور پھر لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ تم لوگ شوال کو ہی نحوست والا سمجھتے ہو، نہ شادیاں کرتے ہو، نئے گھر میں جاتے ہو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اچھا کام نہیں کرتے ہو۔ میں نے اسی شوال میں شادیاں کی ہیں، رخصتی ہوئی ہے، نئی زندگی شروع ہوئی ہے، بتاؤ نبی کی پوری بیویوں میں سے مجھ سے بڑھ کے نبی نے آج تک کسی سے محبت کی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اتنی محبت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہیتی بیوی ٹھہری حضرت عائشہ۔ اگر واقعی میں ایسے مہینوں سے جوڑ کر کے فلاں مہینے میں شادیاں کرنے سے زندگی خراب ہوتی یا زندگی میں سب کچھ برا ہونے والا ہوتا، عائشہ کہتی کہ سب سے برا تو میرے ساتھ ہوتا، اس لیے کہ میں نے اس مہینے میں شادیاں کی ہیں، لیکن نہیں، سب سے اچھا تو میرے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ لوگ خاص کر کے اس سفر کے مہینے میں سب نحوست والا عقیدہ، ادھر سے لے کر کے ادھر کے نحوست والا عقیدہ، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی شادی ہوئی حضرت علی سے، جانتے ہیں اسی مہینے میں سفر میں ہی شادی ہوئی حضرت علی اور فاطمہ کی۔ اب علی فاطمہ کون ہیں، ان کی محبت کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ اب نحوست کہاں سے آ گئی؟ اگر سفر کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں نحوست ہونا چاہیے تو پہلے سے ہونا چاہیے، یہ کہاں سے گھس کے آ گئی؟ اور ایک دو واقعات نے میرے بھائیوں، کئی واقعات ایسے ہیں سفر سے جڑے ہوئے، اسی مہینے سے جڑے ہوئے، جہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح خیبر کی فتح مسلمانوں کو اسی مہینے میں نصیب ہوئی۔ 7 ہجری آپ پڑھیں، 7 ہجری کے اندر مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی، اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح، بڑی کامیابی عطا کی، خیبر نام کی فتح۔ اگر مہینہ، کوئی بھی مہینہ نحوست والا ہوتا، جبکہ آپ اس مہینے کو نحوست والا سمجھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنی فتحیں نصیب ہوئی ہیں، ایسی شادیاں ہوئی ہیں، اور آج ہم مسلمانوں میں دیکھو کہ نہیں، شادیاں نہیں کرنا ہے، نئے گھر میں نہیں جانا ہے، نیا بزنس نہیں شروع کرنا ہے، کیا ہے؟ نہیں، دن اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ دنوں کو جوڑ کے، جگہ کو جوڑ کے، مہینوں کو جوڑ کے کیسے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوزینی ابن آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، یسب الدہر، آدم کی اولاد زمانے کو گالیاں دیتی ہے، یہ دن نحوست والا ہے، یہ مہینہ غلط ہے، یہ سال غلط ہے، وہ آدمی غلط ہے، یہ جگہ غلط ہے۔ یہ غلط زمانے کو کہنا حقیقت میں زمانے کو نہیں، زمانے کے خالق اللہ کو بولنے کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہی ہوں۔ اور کوئی آدمی زمانے کو برا کہے تو گویا اس نے اللہ کو برا کہا، نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہماری سوچ ہے اب بھی ایسی۔ ہم نے دنوں کو، انسانوں کو، لوگوں کو، مہینوں کو منحوس سمجھا ہے، اور ان دنوں میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے، اور ایسا نحوست والا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ساری خیر و برکت گویا اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور انسان جب ایسی دلدل میں پھنستا ہے نا، اسے کیا بولیں، وہ کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ بھائی جب اللہ پہ ایمان مضبوط ہونا، انسان درندے بھی سامنے آ جائیں ڈرتا نہیں ہے، شیر بھی سامنے آ جائے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بھاگنا لکھے رکھا ہے، بھاگوں گا نہیں، پڑھنا ہے، موت آنا ہے، آئے گی۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہے، آپ نے سنا نہیں ہے،
آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، تب بھی بھروسہ ایسا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ جلانا نہیں چاہے آگ نہیں جلا سکتی، یہ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان تھوڑا کمزور ہو گیا نا، کالی بلی آیا تو بھی آدمی دن بھر باہر نہیں نکلتا، کئی کو بلی آ گئی سامنے، اب گیا کام سے گیا، یعنی انسان جانوروں سے ڈرنے لگتا ہے۔ ارے آپ تو اشرف المخلوقات ہیں نا، آپ تو آخری نبی کے امتی ہیں، پیارے امتی ہیں، تو آپ کے دل و دماغوں میں یہ سوچ کہاں سے آ گئی کہ یہ نحوست ایسے بھی ہو سکتی ہے، انسانوں سے ہو سکتی ہے، لوگوں سے ہو سکتی ہے، جگہ سے ہو سکتی ہے، ستاروں سے، تاروں سے؟ عجیب بات ہے جی۔ لوگوں کو تو دیکھا لوگ کنکروں پہ کیا ہے انگوٹھی پہنے ہیں جناب، انگوٹھی کے اندر وہ کنکر، وہ پتھر کیا ہے نہیں، وہ ایک ستارہ ہے، وہ ایک سٹار ہے، وہ کلر والا پہنے تو اچھا ہے، وہ کلر والا گیا نکال دیا ختم، کلر کے پہنتے ہیں، کیوں نہیں؟ وہ ایک ستارہ ہے، اور بولتے ہیں بھائی صاحب نہیں لو مولانا آپ کو نہیں معلوم وہ سب، یہ کیا ہے؟ وہ سٹار ہیں، وہ ستارے ہیں، یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ شرک کس کو بولیں گے؟ آدمی اپنا نفع نقصان پتھروں سے ڈھونڈے، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے جی؟ اپنا نفع نقصان اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے جانوروں سے کرے، کتوں بلیوں سے کرے، نفع نقصان ٹالنے کے لیے لیمبوؤں کا دھاگوں کا سہارا لے۔ حیرت ہے بھائی، اگر زندگی لیمبوؤں سے اچھی بننے والی ہوتی، لیمبو کا بنڈی والا کبھی کا لکھپتی بن گیا ہوتا۔ سالوں سے لیمبو کی بنڈی والا لیمبو ہی بیچ رہا ہے، اور یہ انسان وہ ایک لیمبو کو لے کے سمجھ رہا ہے کہ نہیں لیمبو قسمت اچھی بنائے گا۔ ہائے، سالوں سے 5 سال 10 سال سے وہ بیچنے والا وہی بنڈی لگا رہا ہے، وہی لیمبو لگا رہا ہے، اور یہ ایک نیمبو خرید کے لگا کے سمجھتا ہے کہ میری قسمت بدلے گی۔ ارے دیوانے، تیری قسمت بدلنے والی ہوتی لیمبو سے، وہ بنڈی والا کب کی لکھپتی بن گیا ہوتا؟ نہیں ہے۔ اور کب سوچیں گے اور کب سدھریں گے؟ بعض باتیں ایسی ہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں میں حیرت ہوتی ہے کہ سوچ کتنی الگ ہے۔ سفر کا مہینہ آیا، سفر کے مہینے سے پہلے محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، نواسے کے انتقال پر، نواسے کی شہادت پر ماتم، افسوس، غم، ٹھیک ہے۔ سفر کا مہینہ آیا، سفر کے مہینے میں نحوست والا سمجھے، سفر کا آخری چاشمہ، وہ یہ بہت نحوست والے عقیدے ہیں۔ سفر کا آخری جو چاشمہ ہوتا ہے اس کو بہت سارے مسلمان نحوست والا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ نہیں، اللہ کے نبی اس مہینے میں آخری چاشمبے کو بیمار پڑے، ٹھیک ہے، مان لیں گے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی آخری چاشمبے میں بیمار پڑے، اس وجہ سے آپ افسوس کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی، آپ غم میں ہیں، مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ کون سا آتا ہے جی؟ نہیں، عیداں ہے تو معلوم ہے آپ کو، نامہ معلوم نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا، ربیع الاول میں میلاد کرتے ہیں، کیا نام سے بولو؟ بولیے بھائی، عید میلاد النبی۔ اب یہ مسلمان کو کون سمجھائے، یہ دیوانے کو، کہ جس سفر کے مہینے میں نبی بیمار ہوئے اسے تو تکلیف والا، نحوست والا، برا، ماتم والا، غم والا سمجھتا ہے، اور جس مہینے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اسے عید کا مہینہ تصور کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سوچ کو کیا بولیں گے آپ؟ یہ عقیدے کو کیا بولیں گے؟ یہ عقیدہ رکھ کے جو جی رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ نواسے کی شہادت پر ماتم ہی ماتم، اور خود اللہ کے نبی کے انتقال پر عیدیں۔ حیرت ہے بھائی، کبھی سوچو صحیح، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمتر ہے کہ ہم نبی کی بیماری پر تو غم منائیں اور نبی کے انتقال پر ہم عید منائیں؟ عید کھلم کھلا عید ہے، جشن، جلوس نکالے جا رہے ہیں نبی کے انتقال پہ۔ شیطانی حرکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کرنے والے مسلمانوں کو آپ جانیں آپ کیا نام دیں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ہمارا دین اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے، لیکن ہم نے آج یہ سوچ لائی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی، ہمارا مقدر، ہماری قسمت اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور جو بھی لکھ رکھا ہے وہ ہونے والا ہے۔ اگر کچھ بدل سکتا ہے تو آپ کی دعاؤں میں ہے،
اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بدلنے کا اختیار اللہ نے نہیں رکھا ہے، کسی انسان میں بھی نہیں، کسی بابا میں نہیں، کسی جگہ میں نہیں، کسی مہینے میں نہیں، کسی لیمبو میں نہیں، ناریل میں نہیں، دھاگے میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تقدیر اس سے بدلے گی تو مطلب یہ کہ آپ کو پھر سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کلمہ ویسے نہیں پڑھا ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ بھائی آپ تو ہر بار بولتے ہیں ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کہاں جی مدد مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ تھوڑی مصیبت آ گئی، اللہ کہاں ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کے عرس کہاں ہیں؟ آپ کی درگاہیں، آپ کے مزار، آپ کے بابا، آپ کے دن، وہ سب چلے گئے، اور اللہ کے نام پر سے بھروسہ ہی آپ کو اٹھ گیا ہے۔ اور آج ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے گھروں کی تصویریں، ہماری دہلیزیں بتاتی ہیں کہ گھر کے اندر جینے والے نام کے مسلمان ہیں، ان کا طور طریقہ، ان کی عبادتیں، ان کے رسم و رواج آج بھی کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، سوچ آج بھی ویسے ہی ہے۔ پھر آپ نے ایمان سمجھا ہی کیا؟ ایمان تو یہ ہے کہ آدمی اپنا نفع نقصان، اپنی زندگی، اپنی موت اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے، وہ جیسے چاہے گا ویسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے، یہی بھروسہ ہے۔ بھائی توحید صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی میرا معبود ہے بولنے کے بعد آپ کی زندگی کا ہر خیر، ہر شر اللہ ہی سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، نحوست جب اللہ تمام دن، تمام مہینے، تمام سال جب اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض کو اللہ اچھا بنائے، بعض کو برا بنائے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اگر کہیں ہمیں نحوست نظر آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کہیں تکلیفیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو ڈانٹیں، اپنے آپ کو بدلائیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تم نے کچھ کیا ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی تکلیف دیے ہیں، ایسی آزمائش میں اللہ نے رکھا ہے، ورنہ کسی اور کی جانب سے تم مصیبت میں نہیں پڑتے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر نحوست کہیں آپ کے دل و دماغ میں آ رہی ہے تو وہ نحوست کو اپنے گناہوں سے جوڑیں۔ یہ آپ کے گناہ ہی آپ کی نحوست ہیں۔ جو آپ نمازیں چھوڑ کے فجر کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ آپ کے گھروں میں برکتیں ختم ہونے کی بڑی نحوست آپ کا نمازیں چھوڑ کے گھر میں سونا ہے، وہ نحوست ہے۔ وہ نحوست کو پہلے اٹھائیں، پہلے نمازی بنے، پھر بات کریں نحوست کی۔ آپ اگر گنہگار ہیں، آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ کسی پر انگلی اٹھائیں، کسی کو بولیں اس کے آنے کی وجہ سے، یہ گھر کی وجہ سے، یہ جگہ کی وجہ سے، یہ آدمی کی وجہ سے مجھے پریشانی آئی۔ نہیں، آپ کے گناہوں نے آپ کو تڑپایا ہے، آپ کے گناہوں نے آپ کو پریشانیوں میں رکھا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ نیکی، شر، خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ برائی، مصیبت ہر ایک کو ویسے ہی نہیں دیتے۔ کچھ ریزن ہوگا، کچھ کرتوت ہوں گے، کچھ کیے ہوں گے، اور اسی نحوست کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا۔ اگر کچھ نحوست ہو سکتی ہے تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا، کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے قوم عاد، قوم سمود کا ذکر اللہ نے کیا، کہا ان پر عذاب کے دن آئے۔ کیوں آئے؟ اللہ نے کہا لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ اللہ دنیا میں ان کے گناہوں کا مزہ چکھائیں، اس لیے اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ مطلب یہ کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ اگر کچھ نحوست ہو سکتی ہے تو پھر وہ آپ کے گناہ ہیں۔ آپ کے گناہ، آپ کی سوچ، آپ دوسروں کو برا چاہنے کا دل، یہ آپ کو برا کر رہا ہے، یہ آپ کو ٹینشن میں رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ پہلے آپ اس کو خالی کیجئے، یہ سوچ خالی کیجئے، یہ گناہوں کی زندگی سے باز آئیے، پھر آپ کو بولنے کا حق بنے گا۔ تو نحوست انسان کے اپنے گناہ ہیں، انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ آپ کے کرتوت ہی آپ کی زندگی کا بدلہ ہے۔ آپ اچھے ہیں تو اچھا ہے، آپ برے ہیں تو کچھ برا ہو رہا ہے۔
جس کی آپ کو فکر کرنا چاہیے بدلنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی بھائی، لوگوں کو بدلنے کی نہیں۔ لوگ پریشان ہوئے تو گھراں بدلتے، جگہ بدلتے، ایریا بدلتے، سب بدلتے، اپنے آپ کو کب بدلیں گے؟ خود تو کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہر بیماری، ہر پریشانی کا ذمہ دار دوسروں کو، اس کی وجہ سے کب تک چلے گا ایسا؟ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یہ ہونے کی وجہ سے نہیں بھائی، میں بھی تو ہوں۔ اپنے آپ کو تو کبھی بولو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں اچھا نہیں ہوں، میں اللہ سے دور ہوں اس لیے ہو رہا ہے۔ ایک بار تو کبھی اپنے آپ کو بولے ایسا کہ میں غلط ہوں، میں اپنی جگہ ٹھیک نہیں بھائی، کوئی آدمی نہیں مانتا ہم میں سے میں غلط نہیں مانتا، سب پوری دنیا کو غلط بولنے کے لیے تیار ہے، پورے سب کو، جتنی جماعت ہے، جتنے لوگ ہیں، سب کو بولنے کے لیے تیار، یہ سب ہیں بھائی۔ پہلے تو کیا ہے؟ خود بدل، اپنے آپ کو تو کبھی بدل، پھر دیکھیں گے۔ نہیں، وہ ایک کام نہیں ہوگا ہم سے، وہ ایک کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا بدلنا ہے سب بدلیں گے، نہیں بھائی، وہ بدلنے سے فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بدلاؤ تو آپ کے دل سے شروع ہونا چاہیے، آپ کی زندگی سے شروع ہونا چاہیے، اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے بدلاؤ نہیں ہے تو دنیا آپ کو نہیں بدلا سکتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بولیں گے، ایک دو باتیں بولیں گے، بس ختم۔ اس کے بعد آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، نہیں ہے۔ لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ خود کو، اپنے آپ کو ذمہ دار کبھی ٹھہراتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بتانا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا نفع نقصان اللہ کے حوالے کرے۔ پھر بھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنی زندگی کی طرف دیکھے، اپنے دل کی طرف دیکھے کہ دل میں اس نے کس کے لیے کیا دشمنیاں، عداوتیں، حسد پال کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے۔ کیا آخر اس نے کیا کیا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے؟ اپنے آپ پہ سوچے، انسان کو حل ملے گا، باہر بھی نکلے گا۔ اگر ایسا آپ نہیں سوچیں گے، سال اور سال گزر جائیں گے، پھر بھی آپ باہر نہیں نکلیں گے۔ اپنے آپ کو بدلیے، آپ سب کچھ انشاءاللہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلے، اپنے ایمان کو نہیں بدلائے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیے، تو پھر یہی ہوگا کہ آپ اپنا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائیں گے، ہر ایک سے ڈریں گے، تھوڑی بیماری سے، چھوٹی بیماری سے، بڑی بیماری سے، کتے سے، بلی سے، دھاگے سے، لیمبو بھی آپ کھن لیں گے تو ختم، اب سمجھیں گے کہ میں گیا، میں نے کھندل دیا ہے۔ تو اگر آپ کا ایمان تھوڑا بھی ڈلمل ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ ہر چیز سے ڈریں گے، ہر چیز سے، آخر اندھیرے سے بھی ڈریں گے۔ ہوتا ہے نا، لوگ اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ آپ کا ایمان وہ مضبوط نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ایمان کو بدلیں۔ یہ نحوست، یہ منحوس والا، یہ غم والا، یہ ماتم والا اللہ نے کسی دن میں نہیں رکھا ہے، کسی جگہ میں نہیں رکھا ہے۔ آپ کا خیر، آپ کی صحت، آپ کی تندرستی، آپ کا نفع نقصان نہ کسی جانور میں ہے، نہ کسی انسان میں ہے، نہ کسی ولی میں ہے، نہ کسی بابا میں ہے، آپ میں ہے، آپ کے اللہ کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بس۔ اگر اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے آپ کو بدلانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو پھر آپ خود اللہ تعالیٰ کے پاس ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی، ہر ایک مسلمان کو ایسے مشرکانہ سوچ، نحوست کا عقیدہ، نحوست کی سوچ رکھنے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنا نفع نقصان، اپنی زندگی، اپنی موت اللہ کے حوالے کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہم میں سے جس کے مقدر میں نفع لکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نفع، وہ فائدہ، وہ خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ جو شر، جو بیماریاں، برائیاں اللہ نے اگر ہمارے حق میں لکھ رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور اپنے فضل سے ان مصیبتوں، ان بلاؤں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو دوسروں پر تھوپنے کے بجائے اپنے آپ کے بارے میں سوچنے، اپنے آپ کو بدلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، ایمان، توکل، یقین پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔